السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد لا حمد الا دون نعمائک ولک الشکر لا شکر الا یقصر عن آلائک، لک المن والاقدال والملک ربنا فلا شیء اعلی منک وامجد، ملیک علی عرش السماء مہیمن لعزتہ تعن الوجوہ وتسجد۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے ہی لیے ہر طرح کی ملکیت ہے، پس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے، تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ متفرق دعائیں پڑھیں گے، صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے، تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، عبادت کی نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے فائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورت آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی عقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ عقل مند کون ہوتے ہیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے. دعا عبادت کا سب سے اعلیٰ و افضل حصہ ہے. یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی، اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اپنی جائے نماز طے کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں، عقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے. ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے، اور جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ بیٹھا ہے، کبھی وہ لیٹا ہوا ہے، تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں. اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں. چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں. اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے. یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو. یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ قرب نہیں ہوتا. قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار ہو. یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنے عقل استعمال کرتا، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل. اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی، آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ. تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اور پھر وہ صرف اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں. باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ اتنا وقت کرنا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ
اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے تمام اوقات میں. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے. آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا. اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی. ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی. انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا. لیکن ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے. ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے. یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. چمکانے سے مراد یہاں پر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. یہ ابن عون کا قول ہے. امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے. حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے. تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے کوئی ایک پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. سبحانک، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. یہاں اذان سے ہم شروع کریں گے. تو اذان کے الفاظ آپ کو معلوم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی اذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں. نہیں، ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ. پھر اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے.
اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْهَدُ بھی کہا تھا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسری دعا جو ہے اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ پہلے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں۔ درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام میں مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دروشی پڑھا تو 10 رحمتیں آ گئی، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی۔ اور ایک بات کا یقین رکھے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لو، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری۔ میں 1 اور 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہی ہوں، زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہیں مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی۔ اب تو گھر میں ہوتے ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک، مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہیں۔ تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں۔ ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی ہے۔ اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ استاذہ کسی خاتون نے کہا تھا کہ اگر میں نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، اور اگر اذان جیسے گھروں میں آج کل تو اذان والی کلاک ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، تو میں ادھر رک جاتی ہوں، نماز کے دوران ہی میں رکی رہتی ہوں جب تک اذان نہیں ختم ہوتی۔ نہیں، نماز کے بیچ میں نہیں رک سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے اذان ہونی ہے تو پھر آپ نماز شروع کیوں کرتی ہیں؟ جواب دے کے کریں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی اصلی اذان ہے، یعنی اذان کے الفاظ تو وہی ہیں لیکن کہتے ہیں یہ کوئی مؤذن تو نہیں دے رہا وہ والا، کہ مسجد کے احکام ہیں کہ اس میں ایسے کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو کہیں نہیں آیا کہ اذان صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے پاکستان میں لوگ ممبر و مینار سے سنتے ہیں اذانیں گھر میں دور دور تک، تو وہ مسجد میں تو نہیں ہوتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے یا ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی؟ اذان تو اذان ہے، یعنی آپ کے موبائل پہ یا آپ کے گھر میں اذان کلاک جو ہے اس سے اگر اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کیا آتا ہے، وہ اسے آپ کیا بولتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو پھر وہ اذان ہے نا، پھر اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا۔
جیسے ہم لوگ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں اور ایپ پر اذان آتی ہے اکثر سیل فون پہ، لیکن وہ آدھی اذان ہوتی ہے، جیسے شروع کی کیونکہ آپ نے تو ہم پوری اذان سبسکرائب نہیں کی ہوتی تو آدھی پہ کام چل رہا ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے کر دیں اور پوری اذان لے لیں ان سے. اچھا، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم اذان کے پورے الفاظ اس وقت پھر خود دہرا لیں؟ نہیں، آپ سن کر ہی سنیں دہرانا گے ہے. تو پھر دہرائیں گے نا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ مؤذن تو نہیں نا. استاذہ جیسے پاکستان وغیرہ جائیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اذان ہو رہی ہوتی ہے، اپنے آگے ایک کا جواب دینا کافی بس ہے. کافی ہے. جی یہی ایپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کئی لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ منٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہی کافی. جی. تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. خالی بسم اللہ یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی وضو درست ہے، ثواب سے محرومی ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا. تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں. اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منہ سے اونچی آواز سے نہ بولیں. پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے. مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ تحیۃ الوضو. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ. تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ، یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی. میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرمایا جو وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا. پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تھا. اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا ہو، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے. تو وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے، ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، گناہوں سے پاکیزگی بھی. تیسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور کہا
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک پھاڑا نہیں جا سکے گا، یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں. اچھا، یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت الخلاء وغیرہ میں جن ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے، جیسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اس وقت. پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یعنی فیمیل سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہیں. جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے. پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے محروم رہا، تو اس وقت کے جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار. اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس پہ کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، تو ہم یعنی جو بوڑھے نہیں ہیں، جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسح کرنا ہے، ہم نے جرابیں پہنی ہوئی، تو اب کیا اس کے ساتھ مطلب وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے اگر ہم مسح کر رہے ہیں پیروں کو تو کہ گناہ دھل جائیں گے، یعنی وضو تو پورا ہو کیا نا؟ ہاں، تو مسح کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں میں مسح کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے، یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے. یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، وہ عبادت ہے یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی. سبمیشن، اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا رک جاؤ، رک جاتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے، بات مان لینا. کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں گے آپ مجھے؟ مطلب وہ کندھے پہ بچوں کے ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا اور وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، حج کروا رہے تھے کہ پیدل حج کرنے کی نظر مانی. تو آپ نے کیا اس کو پسند کیا کہ واہ کتنا اس کی ہمت ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ تم مشقت میں مشقت. اس کے علاوہ کوئی اور جی جو بغیر کھائے روزہ پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے وہ بھی منع کیا گیا. ساری رات عبادت کرنا، دو چوائس دی جاتی تو آسان راستہ اختیار کرتے. جی حضرت عائشہ کے پاس جو 3 لوگ آئے تھے اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تو، ایک نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ایک نے کہا شادی نہیں کریں گے، ایک نے کہا ہم رات کو کبھی سوئیں گے نہیں. ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تو ہمارا دین جو ہے دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے. سر اس سے وضو آسان ہو جاتا ہے. آپ نے اگر یہ نیت کر لی کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں گی تو پھر اگر آپ بالکل کوئی مشکل نہیں لگتی. بالکل، کیونکہ جب ہم اپنے لیے مشقت کھڑی کرتے ہیں نا تو پھر ہم آہستہ آہستہ اکتا جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے جب آپ باہر ہوتے ہیں گھر سے. جی خاص طور پر گھر سے باہر مشکل ہوتی ہے. بالکل سفر میں ہوتے ہیں اور نمازیں ملانے کا بھی حکم ہے، اس وقت اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے بالکل کہ کتنی آسانی دی ہے. پھر اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں.
جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا, گھر بھی. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پا لی, یعنی رات گزارنے کی جگہ بھی اور رات کا کھانا بھی. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے, چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امامہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے, اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے, اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1, وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. کیا مطلب ہے ضامن ہونے کا؟ شاباش, اللہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے, اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے, اگر فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 2, وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. تیسرا, وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے, اگر جیسے ہم داخل ہوتے ہیں, میرے ہسبینڈ داخل ہوتے ہیں, بچے کس وقت بے دھیانی میں داخل ہوتے ہیں, ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن پھر کیا شیطان ایک بندہ بھی اگر نہیں کہے گا تو اگر ایک شیطان بندے نے کہہ دیا ہے تو پروٹیکٹڈ ہے, خاص طور پہ گھر کے بڑے نے اگر کہہ دیا. اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کرے, شور نہیں کرے. مقداد ابن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے, یعنی بالکل ہی منہ میں بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں. اور یہ دعا پڑھتے اللہم سلمنی, اے اللہ مجھے سلامت رکھ, وسلم منی, اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ. اللہم سلمنی وسلم منی. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی ٹھیک ہے یا ہم ہی سلامتی کا پیغام, دوسروں کو ہم سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. خاص طور پہ جب کوئی عمرے وغیرہ پر جائے تو اس وقت یہ یاد کر کے جائیں. یہاں بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے, اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں, اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت شروع سے ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے, یعنی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا, آج میرا اس پہ زور نہیں چلے گا. پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی, باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا. اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو, اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں ہی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے, پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک. اب ہے کھانے پینے کی دعائیں. کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے,
پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا، یعنی اس میں برکت ہو جاتی۔ ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے، یعنی الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دنیا کے کاموں میں، کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ، کبھی نٹس کھا رہے ہیں، اسنیکس لے کبھی لیتے، کھا کبھی رہے کچھ کھا لیا، کبھی کچھ، بھول کبھی جاتے ہیں۔ اکثر ہی بھول، یعنی آج تک ہم نے جو کچھ کھایا ہے اس پر کتنی دفعہ الحمدللہ کہا اور کتنی دفعہ نہیں کہا۔ اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے نا، قیامت کے دن تو ہو ہی جائے گا ویسے کیلکولیٹ، اور سامنے بھی آ جائے گا کہ اتنی دفعہ بغیر الحمدللہ کے کھایا اور اتنی دفعہ الحمدللہ کا۔ دل میں کہیں گے، ہر وقت اعلان نہیں کرنا اپنے اذکار کا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ وجعل له مخرجا، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی۔ یہ حضرت ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے۔ پھر ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا عطا کر۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ منع نہیں ہے، جی بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھانا۔ اسراف منع ہے، یعنی ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے 10 کھانے بنانے۔ یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور پہ دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں، اور بہت سارا وقت ہمارا پہ اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور طیب میں کل میں نے طیب کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اگر کسی کو یاد، صرف سنا نہیں کرے، یاد بھی رکھا کرے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے، یعنی حواس کیا ہے ہمارے، حواس خمسہ، اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو، دیکھ کے بھی دل خوش ہو، خوشبو بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو، بس اگر کھانے میں طیب ہے تو۔ ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے، اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے، یہ 2 چیزیں بتائی تھی میں نے۔ یعنی ذائقہ کے علاوہ انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، یعنی کھانے کو میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے، دوسرا یہ کہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں۔ تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا، کالا پیلا پیاز تیر رہے ہیں، اس میں چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، جو بھی پکا دو، کچی سبزی ہے تو وہ بھی ڈال دو، بڑے بڑے بیج ہیں گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں کو، سر سے اتارو۔ تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے، یہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایکم احسن عملا، یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو۔ یعنی جس چیز کو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کو رکھا، یعنی جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے بھی ہو۔ تو چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا فی، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر۔ کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے؟ ایک تو کوانٹٹی کا کافی ہو جانا، وہ تو برکت ہے ہی،
اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگی بھی، اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل ہو. وارزقنا خیرا منہ، اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا، یعنی طیب ہو، حلال ہو. پھر ایک اور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی. پیدا تو اللہ ہی نے کیا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات خریدتے ہوئے، بعض اوقات پکاتے ہوئے، بعض اوقات کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ہم سے. یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے اعمال کی صفائی کرتا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر دعا کی اپنی ایک فضیلت ہے نا. یعنی وہ میں سن رہی تھی، ایسی چھوٹی سی کوئی کلپ تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا یوں چبا کے کھائیں اور پھر کھانے کے بعد کھانے کی جگہ سے ایک دم نہ اٹھ جائیں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں. کھانے کے درمیان زیادہ باتیں نہ کریں، لیکن کھانے کے بعد اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. تو ہمارے لیے تو یہ دعائیں ہیں، جہاں آپ کا ٹیبل لگا ہے وہاں کہیں نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑیں یہ دعائیں، اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں حتیٰ کہ یاد ہو جائیں. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا. ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور دعا ہے الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. الحمد للہ کثیرا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، طیبا پاکیزہ، مبارکا فیہ اس میں برکت ڈالی گئی ہے، غیر مکفی نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھوکے ہو جائیں گے، ولا مودع اور نہ اسے ودا کیا گیا ہے، ولا مستغنی عنہ ربنا اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے. پریکٹیکل کیا احساس دلاتی ہیں بندے کو، اپنی اوقات یاد کراتی ہیں کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کی نعمتوں کے. پوری عبادت ہوگی آپ کی کھانے کی میز پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے 8 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے، فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. اے اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہی ہدایت دی ہے، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، اور جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے. اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے، تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے، یعنی اس وقت یہ دعا پڑھتے الحمد للہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا اللہ اکبر اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر فنسألک تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے. اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے دوا کھا کے بھی. ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے، کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے، اپنے لیے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرح. خیال آ رہا ہے استاذہ جی کہ یہ اتنی ساری دعائیں کھانے کے بعد کی کتنی، یہ ان کی طرف سے جو کھاتے بہت کم تھے. بالکل ہم کھاتے زیادہ اور دعائیں کم یا ہے ہی نہیں. الحمدللہ تک کہنا بھول جاتے ہیں.
اور ایک اور بھی چیز استاد، جب ہم ان دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے تو نعمت کا احساس کتنا بڑھے گا، اور جو عام طور سے کھانے کی ٹیبل پر ہی جو بحث مباحثے ہوتے ہیں یا کھانے پہ تنقید ہوتی ہے اس سے کتنا بچ جائیں گے. بالکل. اور ایک سکینت، دیکھیں نا آج گھروں میں سکینت نہیں رہی، چیزیں بہت ہو گئی، سکینت کوئی نہیں، سکون نہیں. پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما. وزدنا منہ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہو. یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے. پھر بھوک سے پناہ مانگنا، جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانۃ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے. زجیع کا لفظ ہے نا ہم خواب، یعنی ساتھ سونے والی چیز. زجع کا مطلب ہوتا ہے سونا، یعنی اگر کوئی بھوکا سوئے، یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے اگر بھوکا سوئے تو نیند ہی صحیح نہیں آتی. تو یہاں پر بھوک سے بھی پناہ مانگی گئی، اور جو دعا پوری ہے وہ یہ کہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدترین خصلتوں میں سے ہے. خیانت کیا چیز ہے؟ کسی کی امانت میں خیانت کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو آپ اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لیں، خود استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں یا ضائع کر دیں، تو یہ خیانت ہوتی ہے. پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا، یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. ایک اور دعا کا کچھ بھی ورژن ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اور اس دعا کی سند کچھ یوں ہے، عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی کٹھی کر رہے تھے، یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے. اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یا اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں تھی گٹلیاں. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا، رائٹ ہینڈ والے کو. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہیں بھی دعا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے یعنی کہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلیں. اس کے تو شاید کارڈ بھی چھپا ہوا ہے. اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا. پھر آپ نے یوں فرمایا
افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کس چیز کا اجر ملتا ہے؟ پورا روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے, اس کے سمیت اس کو تو ملتا ہی ہے, آپ کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں تاکہ تمہیں بہت بڑا اجر ملے. روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے, نفلی روزہ رکھیں تو اس کا بھی ثواب ہے, اگر اس کا کھلوائیں گے. کوئی روزہ بھی اس میں کوئی فرض سنت کی بات نہیں کی گئی, یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی. ہماری والدہ جو حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھیں ایام 20 کے روزے. تو میری 3 بہنیں اسلام آباد میں رہتی ہیں, تو تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی. پھر امی ایک دن ایک کے گھر چلی جاتی, دوسرے دن دوسرے کے گھر چلی جاتی تھی. تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے, شام کا کھانا کٹھے, اور وہ تو ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی الحمدللہ. یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز, لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں کے افطاری تھی, آج ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو دعا ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, یہ کیوں دعا دی؟ یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی, پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا, یہ ہے پیچھے نیت. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں. یہ کیوں کہا؟ اس میں آپ دیکھیے جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریے, یہ بھی غلط ہے. ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کیجیے بس ہر وقت, یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ کسی کو کہنا ہی نہیں. نہیں, اعتدال میں رہیں, آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کے ساتھ لکھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے. جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی, تو اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا یہ, اور اتنی میننگ فل دعا ہے. کہنے کو تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا, اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما, اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما, اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما, اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے, یعنی کھجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں, یا انگور وغیرہ ہوتے تھے, یعنی جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے, آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے. اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی بڑے کے پاس, یعنی گھر میں پھل آیا تو بڑے کے پاس, یعنی گھر میں امی ہے, دادی ہے, کوئی بھی جو بڑا ہے, انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں. پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں, بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے. اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت و طاقت شامل نہیں تھی. تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانے کے وقت بھی گناہ معاف, اور پہننے کے وقت بھی گناہ معاف, اور سوتے وقت بھی گناہ معاف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جو بات شروع میں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہوتی ہے, اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, اور ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے. اگر آپ کو یہ دعائیں زبانی نہیں بھی یاد تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ دعائیں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں, یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو, لیکن عقل مند وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے.
باسی کھانے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کچھ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے کہ باسی روٹی نہیں کھانی، مطلب برا سمجھتے ہیں. باسی روٹی میں بہت فائدہ ہے. میں جانتی ہوں بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، وہ جو ناشتے کی روٹی ہوتی تھی نا وہ رات کو پکا کے سوتے تھے کہ اس میں معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے صبح تک جو طاقت دیتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے، مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا، سائنٹیفک ریزن نہیں پتا، لیکن باسی سے مراد وہ باسی کھانا ہوتا ہے کہ جو طبیعت خراب کر دیتا ہے انسان کی. جی استاذہ جی، اس دعا کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی. یہ دعائیں ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہے، بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ دیا استاذہ جی. خاص طور پہ وہ والی جو دعا ہے سوّقہ وجعلہ مخرجا. اس بچی کی مدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ 4-5 سال کی تھی جب سے بغیر میڈیکیشن کے she couldn't go to the washroom. اس کو کانسٹیپیشن کی اتنی شدید پرابلم تھی. تو ان کو میں نے یہ دعا بتائی استاذہ جی. اس کے بعد ان کا تو روتے ہوئے فون آیا، انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ بچی کو فرق پڑا کہ اس کی تو دوا چھوٹ گئی. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جن کو کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہے تو اسپیشلی اس والی دعا کو جعلہ مخرجا جو ہے نا وہ ضرور اس کو اپنائیں، اور سوّقہ ہو کہ اچھی چیزیں ایبزارب ہو جائیں اور خراب چیزیں نکل جائیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.